إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا اور ان پر اپنی کتابیں نازل کی. ہدایت ہماری دنیا کی سب سے بڑی ضرورت ہے. سب سے زیادہ شدید ضرورت دنیا میں جس چیز کی ہم کو ہے وہ ہے ہدایت. اس لیے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ہم ہدایت مانگتے ہیں. ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو کیونکہ ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اور ہماری سب سے بڑی چاہت ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں ان لوگوں کا راستہ دکھایا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا. ان لوگوں کے واقعات بیان کیے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا. ان لوگوں کے قصے سنائے ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ تھے. اور کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا تھا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ان میں سب سے پہلا طبقہ انبیاء کا طبقہ ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ نبیوں کا ذکر کیا ہے. سورہ فاتحہ میں بندے نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ مجھ کو ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ نے قرآن مجید میں کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہیں حضرت نوح علیہ السلام، کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء، پھر انبیاء کے بعد دوسرے صالحین کا ذکر کر کے بندے کی دعا کا جواب دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اگر تم کو سیدھے راستے پر چلنا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا، تو ان نبیوں کے راستے پر چلو. اور انہی نبیوں میں ایک بہت عظیم نبی جن کا قرآن مجید بار بار ذکر کرتا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم دیا گیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر کے سناؤ، ان کو بتاؤ ابراہیم کون تھے اور انہوں نے دنیا میں رہ کر کے کیسے زندگی گزاری. باقاعدہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر کے ان کو سنا دیں. قرآن مجید میں باقاعدہ کہا گیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، اسوہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی کے علاوہ صرف ایک نبی قرآن مجید میں ہے جن کی زندگی کو قرآن نے اسوہ کہا ہے، آئیڈیل کہا ہے، مثالی کہا ہے، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ امت ابراہیم علیہ السلام کو یاد رکھے، ذہنوں میں اپنے حضرت ابراہیم کی یاد تازہ رکھے، ان کو بھولے نہ.
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ کو بھی کہ آپ ابراہیم کا ذکر کرتے رہے. پورے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہیں مفصل انداز میں, کہیں اجمالی اور مختصر انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا, لوگوں کو سنایا تاکہ ابراہیم کی یاد دلوں کے اندر تازہ رہے. قرآن پڑھنے والا بندہ اس کی نظر میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا رہے. اور صرف قرآن ہی میں نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہماری عبادتوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ایک پورا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ ہماری عبادتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہر نماز میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. کہاں پر؟ درود ابراہیمی میں, ہے نا. جب نماز پڑھ رہے, 2 رکعت بھی نماز پڑھیں گے تو کم سے کم ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یاد آتا ہے, ان کا ذکر آتا ہے. ہم جب اللہ کے نبی پر درود بھیجتے تو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر کے بھیجتے. ہم سال بھر میں قربانی کرتے ہیں, یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حج کرتے ہیں, حج تو قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلوں میں تازہ کرتا ہے. کعبۃ اللہ دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول یاد آتے ہیں, اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. اس کے بعد سب سے بڑی شخصیت کون یاد آتی؟ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت. مقام ابراہیم دیکھتے ہیں, حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں. جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں, حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں. اپنے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں, حضرت ابراہیم یاد آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو میکینزم بنایا ہے عبادتوں کا, جو سسٹم رکھا ہے عبادتوں کا, اس عبادت کے سسٹم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو جوڑ دیا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے. کائنات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل شخصیت کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو مقام ابراہیم علیہ السلام کو دیا, یعنی ویسے تو سارے انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں, پر انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء, وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. پھر نبیوں میں بھی وہ انبیاء زیادہ افضل ہیں جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی تھے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں ان کا مرتبہ ان نبیوں سے بلند ہے جو صرف نبی ہیں. پھر رسولوں میں بھی سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو رسولوں میں سے بھی 5 رسول سب سے عظیم رسول ہیں, جن کو اولو العزم من الرسل کہا گیا, حوصلے والے, ہمت والے رسول. ان 5 رسولوں, کون سے وہ 5 رسول؟ حضرت ابراہیم, حضرت نوح, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹاپ 5 رسول ہیں. پھر ان 5 رسولوں میں 2 ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں. کون کون؟ حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول. دنیا کے 2 سب سے عظیم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا, اس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر اللہ کے نبی کا مرتبہ تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اقوم مقاما یرغب الخلائق الی حتی ابراہیم, کہ قیامت کے دن میرا وہ مقام ہوگا کہ مخلوق میری طرف رغبت کرے گی حتیٰ کہ ابراہیم بھی. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا بلند کیوں ہے؟ ان کی اپنی صفات کی وجہ سے, ان کی کوالٹیز کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ہم سب لوگوں نے سنا ہوا ہے. میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آخر ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ کیا کوالٹیز تھی, کیا ان کی صفات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام ان کو عطا فرمایا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم امتن قانتن للہ, ابراہیم ایک امت تھے اکیلے. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت تو ایک قوم کو کہتے ہیں, ایک نیشن کو امت. قوم, امت کا انگلش میں ترجمہ کیا ہوگا؟ نیشن. قوم اور امت تو بہت سارے افراد سے مل کر کے بنتی ہے نا. امت تو بہت سارے افراد سے مل کر کے بنتی ہے, پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ابراہیم اکیلے ایک امت ہے. کیوں؟ امام حضرت ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ابراہیم کو اکیلے ایک امت اس لیے کہا کہ ایک امت کے الگ الگ افراد میں جو کوالٹیز پائی جاتی ہے وہ ساری کوالٹیز ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اکیلے جمع ہو گئیں. جو صفتیں, جو خوبیاں,
جو کمالات جو الگ الگ قوم کے افراد میں پائے جاتے ہیں، امت کے الگ الگ افراد میں پائے جاتے ہیں، وہ تمام صفتیں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں اکیلے جمع ہو گئے. تو ہیں تو وہ انڈیویجول، لیکن ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں، ان کوالٹیز نے ان کو ایک امت کا درجہ دے دیا ہے، ایک امت کی طرح ہو گئے ہیں وہ. ہاں بھائی، ایک امت میں کوئی دائی ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی مناظر ہوتا ہے، کوئی خطیب ہوتا ہے، کسی کا صبر مثالی ہوتا ہے، کسی کا تقوی مثالی ہوتا ہے، کوئی عبادت میں یکتا ہوتا ہے، کوئی اچھا بیٹا ہوتا ہے، کوئی اچھا باپ ہوتا ہے، کوئی اپنے قوم کا ایک اچھا فرد ہوتا ہے. یہ وہ کوالٹیز ہیں جو الگ الگ افراد میں پائی جاتی ہیں، پر ابراہیم علیہ السلام میں ساری کوالٹیز ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں. وہ بہت عظیم دائی بھی ہیں، بہت بڑے مناظر بھی ہیں، اتنے بڑے مناظر کہ جب کسی سے بحث کی سامنے والے کا منہ بند کر دیا. دین کے لیے قربانی دینے والے ہیں، مہاجر ہیں، اپنا گھر بار وطن سب چھوڑ دیا. ایک اچھے شوہر بھی ہیں، ایک اچھے باپ بھی ہیں، ایک اچھے بیٹے بھی ہیں. ان کا صبر بھی مثالی ہے، ان کا توکل بھی مثالی ہے، ان کی اطاعت بھی مثالی ہے، بہت عبادت گزار بھی ہیں. یہ وہ الگ الگ کوالٹیز ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو ایک اکیلی امت بناتے ہیں. تو ان ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں ظاہر سی بات ہے مختصر وقت میں ان کی پوری شخصیت تو نہیں رکھی جا سکتی ہے. چند جو ان کے نمایاں صفات ہیں، جو ان کی بہترین صفات ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، ان کی شخصیت کا قرآن کی نظر سے مطالعہ کرتے ہیں، سب سے بڑی خوبی جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہم کو دکھتی ہے، سب سے نمایاں صفت جو قرآن مجید ان کی بیان کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. سب سے بڑی بات ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ پائی جاتی تھی، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم مشرک نہیں تھے، حنیفا مسلما، وہ ایک پکے موحد تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی کوالٹی ہے. اور یہ کوالٹی اتنی بڑی کیوں ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کسی توحید والے ماحول میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کسی موحد گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے. جس دور میں وہ پیدا ہوئے، پوری دنیا شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. پوری دنیا میں کوئی موحد بچا ہی نہیں تھا، ساری دنیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے توحید اپنے سے پہلے آنے والے کسی شخص سے نہیں سیکھی، کیونکہ ان کے زمانے میں کوئی موحد تھا ہی نہیں. ان کا باپ مشرک، ماں مشرک، بھائی مشرک، قبیلہ مشرک، خاندان مشرک، پوری قوم مشرک، پوری کی پوری دنیا مشرک تھی. اس شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا میں ایک اکیلے ابراہیم تھے جنہیں نے توحید کی شمع اٹھائی، توحید کی مشعل کو جلایا، اور زندگی بھر توحید کے راستے سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے. یہ بہت بڑا کمال ہے. بھائی، توحید والوں کے بیچ میں رہ کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا تو ایک کمال ہی ہے. مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا بہت بڑا کمال ہے. نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، ایک آدمی مان لے سعودی عرب میں پیدا ہوا. اس وقت دنیا میں اگر کوئی ملک ایسا ہے توحید کے لیے جس کی مثال دی جا سکتی ہے تو وہ کون سا ملک ہے بھائی؟ سعودی عرب. ہاں، شرک کی غلاظتوں سے پاک، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت توحید کی جو روشنی جگمگا رہی ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن سعودی عرب کے حکمرانوں اور ان کے علماء کا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تجدیدی کارناموں کا ہے. تو ایک آدمی ایک موحد ملک میں پیدا ہوا اور وہاں رہ کر کے اگر اس نے اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے بچا لیا تب بھی بہت بڑا کمال ہے. شرک سے بچ جانا ایک موحد معاشرے میں رہ کر کے بھی بہت بڑا کمال ہے. پر ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے. وہ جس خاندان میں، جس قبیلے میں، جس قوم میں پیدا ہوئے، وہ پورا خاندان، قوم، قبیلہ، ماں باپ، بھائی بہن، سب کے سب مشرک. اور مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے اپنے آپ کو شرک سے بچا لینا، یہ کتنا بڑا کمال ہے، یہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ ہاں،
اس لیے میں خصوصی طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک میجورٹی میں رہنے والی موحد مائنورٹی تھے، ایک مشرک اکثریت میں رہنے والے ایک موحد اقلیت تھے. جیسے ہم مائنورٹی ہیں نا، ہم بھی مائنورٹی ہیں، ہم بھی ایک موحد مائنورٹی ہیں جو ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں رہتے ہیں، مسلک کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے. ہاں، مسلک کے اعتبار سے بھی ہم مائنورٹی ہیں، اور مسلک کے لوگوں کو دیکھیں آپ تو کہیں نہ کہیں شرک کی غلاظتیں ان کیا پائی جاتی ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ایک مشرک میجورٹی کے بیچ میں ہم ایک موحد مائنورٹی ہیں. ہم کتنی آسانی کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے اپنی توحید کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. ہم ہندوستانی مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل فائنینشل بینیفٹس کے لیے اپنی توحید کو کتنی آسانی کے ساتھ داؤ پر لگا دیتے ہیں. ہم کو ابراہیم علیہ السلام سے سب سے بڑا سبق یہی سیکھنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام بھی مشرکوں کے بیچ میں رہتے تھے، لیکن پوری زندگی انہوں نے اپنی توحید کو کبھی داؤ پر نہیں لگایا. توحید کے لیے جان داؤ پر لگانی پڑی، جان داؤ پر لگا دیا. مال داؤ پر لگانا پڑا، مال داؤ پر لگا دیا. وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. ماں باپ سے قطع تعلق کرنا پڑا، خاندان کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا. جو کچھ بھی اپنی توحید کی حفاظت کے لیے اپنے پاس تھا سب داؤ پر لگا دیا، پر اپنی توحید پر آنچ نہیں آنے دی. حتیٰ کہ بادشاہ نے جان لینے کے لیے بڑی سی آگ جلائی، آگ میں ان کو ڈالا گیا، اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے پر ایمان کی قربان کرنے کو تیار نہیں ہوئے. یہ سب سے بڑا سبق ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ہم کو سیکھنا ہے کہ اپنی جان چلی جائے، اپنی جان داؤ پر لگا دو، اپنا ایمان داؤ پر مت لگاؤ. اپنی جان داؤ پر لگا دو، اپنی توحید کو داؤ پر مت لگاؤ. ہم تھوڑے چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں مسلم علاقوں میں کوئی شرکیہ تہوار آ رہا ہے، جو ہمارے چھوٹ بھیا قسم کے لیڈر ہوتے ہیں، بھائی کوئی بہت بڑا کوئی سیاسی نہیں، ان سب تو مل بھی نہیں پاتا کہ کوئی سی ایم پی ایم بن گئے ہوں. کارپوریٹر ہے، کارپوریٹر کا چیلا ہے، اور کوئی شرکیہ تہوار آ رہا ہے، بڑھ کر کے ہاردک شبھ کامنائیں دے رہے. اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اور ہمارے یہاں لوگ اس پر ہیپی بول رہے ہوتے ہیں، ہاردک شبھ کامنائیں دے رہے. اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. تو کتنے مسلمانوں کو میں دیکھا، اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں، بہت سارے اہل حدیثوں کو میں نے دیکھا سیاست کے میدان میں آ گئے تو اب توحید کی کوئی ویلیو نہیں ان کی نظر میں. کہیں پر جا رہے ہیں، کسی نالی بن رہی ہے، اس کا ادگھاٹن ہو رہا ہے تو جا کر کے ناریل پھوڑ رہے ہیں، کہیں جا کر کے پرساد کھا رہے ہیں، کہیں ماتھے میں ٹیکا لگوا رہے ہیں، کہیں جا کر کے گھنٹی بجا دے رہے ہیں، تو کسی مورتی کے سامنے جا کر کے چراغ ڈال رہے ہیں، تو کسی مورتی کے سامنے جا کر کے پھول نچھاور کر رہے ہیں. کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے لیے توحید کتنی ہلکی چیز ہے. تھوڑے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے ہم کتنی آسانی کے ساتھ اپنی توحید کو رسک پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی توحید کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. اہل حدیث گھرانے میں نے دیکھا اپنے بچے کو ہائی کوالٹی ایجوکیشن دلانی ہے. ہاں، اب اس سو کالڈ اعلیٰ ایجوکیشن کے لیے بچے کو ڈالا ہوا ہے کسی کانوینٹ اسکول میں. اہل حدیث گھرانے کا بچہ، اور کسی کی بات میں کیا کروں، اور کسی کو توحید کو لے کر کے وہ سینسیٹیوٹی اور وہ حساسیت ہے ہی نہیں، کوئی توحید کو لے کر اتنا سینسیٹیو نہیں ہے، پر اہل حدیث کو تو سینسیٹیو ہونا چاہیے. ہاں، یہ سو کالڈ ایجوکیشن کے نام پر اہل حدیث گھرانے کا بچہ صبح جا کر کے جیسس کی مورتی کے سامنے پرے کر رہا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. ہم وہ لوگ ہیں نا جن کو صبح اٹھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ اصبحنا علی فطرت الاسلام وکلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد وعلی ملت ابینا ابراہیم. رسول اللہ نے بتایا، ہم کو سکھایا کہ جب ہم صبح کریں
تو یہ ذکر اپنی زبان سے کریں، اصبحنا علی فطرت الاسلام، اللہ کے سامنے اعلان کریں اللہ تعالیٰ آج میں نے اسلام کی فطرت پر صبح کی، وعلی کلمۃ الاخلاص، اخلاص کے کلمے پر صبح کی۔ اخلاص کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وعلی دین نبینا محمد، اور اپنے نبی محمد کے دین پر صبح کی۔ وعلی ملت ابینا ابراہیم، اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر صبح کی۔ ابراہیم صبح صبح دعا پڑھے ہم نے اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر صبح کی، اور ہمارا بچہ جا کر کے کانوینٹ اسکول میں جیسس کی مورتی کے سامنے پرے کر رہا ہے۔ یہ ابراہیم کی ملت ہے؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلا سبق یہ سیکھو کہ توحید پر آنچ نہیں آنی چاہیے، چاہے آپ مشرکوں کے بیچ میں رہ رہے ہو۔ اس کے لیے باپ کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، خاندان چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، قوم سے بغاوت کر لی، بادشاہ سے ٹکرا گئے، وطن سے ہجرت کر لی، جو کچھ اپنے پاس تھا سب داؤ پر لگا دیا، لیکن توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں۔ یہ سب سے بڑا وصف، سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑا کمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توحید۔ دوسری بڑی خوبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے۔ مسلم صرف نام کے نہیں کہ صرف دین ان کا اسلام تھا۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھک جانے والا اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والا، فرما بردار۔ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں جب کسی اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے نا، نکیل سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، اونٹ کے ناک میں ایک نکیل ڈال دی جاتی ہے اور اس کی رسی ہوتی ہے، رسی سے اس کی ناک کو چھید کر کے باندھ دیا جاتا ہے۔ جب ناک میں نکیل ڈال دی جاتی ہے تو ایسے اونٹ کو مسلم کہا جاتا ہے کہ اب فرما بردار ہو گیا۔ اب اس کی ناک میں نکیل پڑی ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں نکیل ہے اگر وہ بٹھائے گا تو یہ بیٹھ جائے گا، وہ کھڑا کرے گا تو کھڑا ہو جائے گا، دائیں مڑے گا دائیں مڑ جائے گا، بائیں مڑے گا بائیں مڑ جائے گا، چلائے گا تو چلے گا، دوڑائے گا تو دوڑے گا۔ مسلمان ایسا اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی کیا تھی؟ اللہ کا حکم آیا سر جھکا دو۔ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ان کے رب نے کہا ابراہیم فرما بردار ہو جاؤ، ابراہیم نے کہا اللہ میں فرما بردار ہو گیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو اپنے رب کا بڑا وفادار تھا۔ یہ وفاداری ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی خوبی ہے۔ اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ایک بات آپ یہ دیکھیں گے نا، اللہ کا حکم آیا سوال نہیں کر رہے، بس مان لو، کیا کیوں کیسے اگر مگر چوں چرا کچھ نہیں، بس اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے۔ کتنی زندگی میں موقع ایسے آئے جہاں سوال کر سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام، سوال بنتا تھا، لاجک لگا سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کرو بس کر دینا ہے۔ آگ میں ڈالے گئے، کوئی سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو تیرے دین کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، میری جان کیسے جائے گی؟ بس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ آگ میں کودنا ہے، کود گئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم جاؤ اپنی بیوی بچے کو ریگستان میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، ایک ایسا ریگستان جہاں کھانے کے لیے کھانا تو دور، پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، جہاں رہائش کے لیے گھر تو دور، سائے کے لیے ایک درخت تک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ سوال کر سکتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ کے تو آ جاؤں، بیوی بچے سروائیو کیسے کریں گے، کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، رہیں گے کیسے اس ریگستان میں، تو قدم رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے۔ سوال کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ میرے بیوی بچے کیسے جئیں گے، سوال نہیں، اللہ نے کہا کرو کرنا ہے۔ سب سے بڑا امتحان تو یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 70-80 سال کی عمر میں ایک اولاد دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا چلو اب اس کے گردن پہ چھری چلاؤ۔ کتنا بڑا امتحان ہے بھائی یہ۔ ہاں، ہم کو تو بخار بھی چڑھ جائے تو ہم کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ہم کو تو چھوٹا موٹا ہماری بیماریاں، چھوٹی موٹی مالی پریشانیاں بھی بہت بڑی مصیبت لگتی ہے، پر ابراہیم علیہ السلام کا یہ امتحان وہ امتحان ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین،
کہ یہ بہت بڑا امتحان لینے والا کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاغ المبین، یہ جو امتحان تھا ابراہیم کا یہ تو بہت بڑا امتحان تھا۔ جوانی سے جس بچے کے لیے دعائیں مانگی تھی ربی ہب لی من الصالحین، بڑھاپے میں جا کر کے ایک اولاد ہوئی تھی اور وہ اولاد ابھی اس فیز میں پہنچی ہے جس میں وہ چلنے پھرنے لائق ہوئی ہے۔ باپ کو اپنے بچے سے سب سے شدید محبت کب ہوتی ہے؟ بھائی ماں تو بڑی محبت کی مورتی ہے، وہ تو اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے وہیں سے اس کی محبت شروع ہو جاتی ہے۔ باپ کی محبت پیک پر کب ہوتی ہے؟ جب اس کا بچہ تھوڑا بات کرنے لگا ہے، چلنے پھرنے لگا ہے، باپ کا ہاتھ بٹانے لگا ہے، اس کی باتیں دل کو موہ لیتی ہیں، وہ محبت کا سب سے پیک وقت ہوتا ہے۔ ہاں فلما بلغ معه السعي، ابھی بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا ہے، ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا ہے۔ ایسی محبت کرنے والے باپ کو جو 70-80 سال کی عمر میں اولاد ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا چلو چھری اٹھاؤ اور اس کے گردن پہ چلا دو۔ سوال کر سکتے تھے کہ نہیں؟ کتنے سوال کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ سالوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ایک اولاد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تو وہی واپس لے لینا چاہ رہے ہیں۔ پوچھ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر واپس ہی لینا تھا تو دیا ہی کیوں تھا؟ دیتا ہی نہیں۔ ہاں ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنا گھر، قوم، قبیلہ، خاندان سب چھوڑ دیا تھا۔ ایک آدمی اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، قبیلے کے ساتھ ہے، اولاد کی موت ہو گئی تو دیکھتا ہے بھائی ٹھیک ہے اولاد چلی گئی، میرے بھائی بندھو، میرے بھتیجے بھانجے بہنیں، خاندان کے لوگ تو ساتھ میں ہیں، ایک فرد جدا ہو گیا۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل پوری کائنات تھے، گھر، قوم، قبیلے، خاندان کو تو کب سے چھوڑ چکے تھے، ایک اکیلا سہارا یہ بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا یہ بھی دے دو۔ اچھا اللہ تعالیٰ ویسے کوئی بیماری دیتا، وفات پا جاتے، صبر ہو جاتا، پر کتنی بڑی آزمائش تھی، اپنے ہاتھ سے چھری لے کر کے اپنے ننھے بچے کے گردن پہ چلانا، کتنا بڑا امتحان تھا یہ، کتنا بڑا امتحان تھا یہ۔ ایک باپ بچے کا خون کا ایک بوند نہیں دیکھ سکتا ہے، باپ کے دل میں کیسی محبت ہوتی ہے بچے کی، مچھر کاٹ لے تو نہیں برداشت ہوتا ہے، یہاں اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلانی تھی۔ پر ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کیا کہ کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، ہاں پوچھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں، ہاں سوال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کے گردن پر چھری چلا دینے سے تجھ کو کیا مل جانے والا ہے۔ آج جب قربانی کے ایام آتے ہیں نا، لوگ بڑی بحثیں کرتے ہیں، قربانی کا یہ معاشی فائدہ ہے، قربانی کا یہ سیاسی فائدہ ہے، قربانی میں فلاں حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کی حکم کی حکمتیں جان لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پر بھائی قربانی کا اصول یہ ہے ہم کو حکمت پتا ہو یا نہ پتا ہو، اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے بس۔ حکمتیں، مصلحتیں، فائدے، نقصان، یہ سب بات کی باتیں، سیکنڈری چیز ہے، اصل چیز یہ اللہ نے کہا کرو تو کرنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اسلام، اللہ کا حکم آ جائے سر تسلیم خم کر دو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا نا ایک دوسرا پہلو، دوسری خوبی ان کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بہت نمایاں خوبی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مقلد نہیں تھے، محقق تھے۔ آنکھ بند کر کے ٹرینڈ کو فالو کرنے والے نہیں تھے، میجورٹی اور اکثریت کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرنے والے تھے۔ بھائی پیدا ہوئے، انہوں نے ارد گرد اپنے ماحول دیکھا، بتوں کو پوجا جا رہا ہے، چاند ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہ جو دنیا کر رہی ہے وہ کرو، جیسے ہمارے نوجوان ٹرینڈ فالو کرتے ہیں، ٹرینڈ اچھا ہو یا برا ہو بس چل رہا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑو۔ ابراہیم علیہ السلام ٹرینڈ فالو کرنے والے اندھے مقلد نہیں تھے کہ جو ہو رہا ہے ہونے دو، بس جو ہو رہا ہے ویسا ہی کرو۔ انہوں نے سوال کیا، جب شعور کی عمر کو پہنچے انہوں نے پوچھا ما ھذی التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ بت جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو کیا ہے، یہ کیا ان کی حیثیت ہے، کیوں ان کے سامنے سر جھکاتے ہو؟ هل يسمعونکم اذ تدعون، جب تم دعائیں کرتے ہو تو کیا تمہاری دعائیں سنتے ہیں؟ او ينفعونکم او
مقلد کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے؟ وہ سوال نہیں کرتا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مقلد کیا ہے؟ اندھ بھکت. مقلد کو اگر آسان ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن کرنا ہونا تو مقلد کا آسان ہندی میں ٹرانسلیشن کیا ہوگا؟ اندھ بھکت، اندھا آدمی. بس جو ہو رہا ہے وہ کرو. باپ دادا یہی کرتے ہوئے آئے ہیں، یہی کرتے ہوئے دیکھو. آنکھ کھولی دیکھا باپ دادا قبروں کی پوجا کرتے، قبروں کی پوجا کرو. آنکھ کھولی تھی دیکھا تھا باپ دادا غیر اللہ سے دعائیں مانگتے، بس مانگنا شروع کر دو. سوال مت کرو، پوچھو مت، دلیل مت طلب کرو. ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو کیا سکھایا؟ آنکھ بند کر کے میجورٹی کو فالو مت کرو، دلیل مانگو، سوال کرو، تحقیق کرو. انہوں نے سوال کیا کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن سے دعائیں مانگتے ہو، کیا یہ نفع نقصان پہنچانے کے اختیار بھی رکھتے ہیں؟ ان سے نفع مانگ رہے ہو تو یہ دے سکتے ہیں، ان سے پناہ مانگتے ہو، کیا یہ نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اچھا، ایک محقق جب سوال کرتا ہے، دلیل مانگتا ہے، تو اس کے جواب میں جو مقلد ہوتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ جب محقق دلیل مانگتا ہے تو مقلد شخصیتوں کو پیش کر دیتا ہے، افراد کو پیش کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دلیل مانگی تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ انا وجدنا آباءنا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. دلیل تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہ کرتا ہوا پایا ہے. یہ مقلد کی دلیل ہوتی ہے. اس سے دلیلیں مانگو، وہ شخصیتیں پیش کر دیتا ہے. اس سے سوال کرو، وہ ائمہ کو اور افراد کو پیش کر دیتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک محقق میں، ایک مقلد میں. ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تقلید کا راستہ، بلائنڈ فالوئنگ کا، اندھ بھکتی کا راستہ نہیں ہے. ان کا راستہ تحقیق کا راستہ ہے. ایک اور ہے، 5 منٹ وقفہ ہے. ہاں، ایک اور بہت پیاری صفت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کی ذات پہ توکل انتہا درجے. انبیاء کی زندگی میں آپ دیکھیں گے نا، ایک بہت بڑا سبق ہم کو یہ ملتا ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. آزمائشیں تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت آئیں، لیکن دیکھیے کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فیل نہیں ہونے دیا. آگ میں ڈالے گئے لیکن جلے نہیں. قوم، قبیلے، خاندان نے الگ کر دیا. ان کو لگا ابراہیم علیہ کو چھوڑ دو، بے نام ہو کر کے مر جائے گا. کیا ابراہیم علیہ السلام بے نام ہوئے؟ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کو چھوڑا. پوری دنیا آج ان کا نام لیتی ہے. انسان کو خاندان کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اپنی پہچان برقرار رکھنے کے لیے. ان کے خاندان کے کسی شخص کا نام آپ کو نہیں پتا ہوگا، ابراہیم کا نام دنیا جانتی ہے. اولاد نہیں ہوئی بہت دنوں تک کے، حتیٰ کہ اللہ نے کہا کہ اپنے ایک بچہ جو ملا اس کے گردن پہ بھی چھری چلا دو. انہوں نے اپنی اولاد قربان کرنے کا ارادہ عزم کر لیا. اللہ نے اولاد کی قربانی تو نہیں لی، لیکن ایک بچے نہیں، امتوں کا باپ ان کو بنا دیا. امتوں کا باپ. بنی اسرائیل بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل کے بھی باپ ہیں اور بنو اسماعیل کے بھی باپ ہیں. امتیں آج اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا باپ بچے کو جاؤ چھوڑ کر کے آ جاؤ صحرا میں، ریگستان میں. اللہ نے کہا چھوڑ کر کے آ گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا؟ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے؟ نہیں، اللہ کے حکم سے چھوڑا. اللہ سے دعا کی، اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو ایک ریگستان میں تیرے حکم سے چھوڑ دیا ہے، ایسا ریگستان جہاں ایک دانہ تک نہیں اگتا. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ اس بے آب و گیا وادی میں میرے بچوں کی طرف، میری بیوی کی طرف لوگوں کا دل پھیر دے. اللہ نے کیا دعا قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی، کیسا دل پھیرا. تب سے لے کر اب تک ہر مسلمان کی آنکھوں میں صرف ایک خواب ہوتا ہے اگر کسی جگہ کے دیکھنے کا، کہ اللہ اس کعبۃ اللہ کی زیارت ہم کو نصیب فرما دے. اور جو دیکھ لیتا ہے وہ منظر اس کے دماغ میں ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ زندگی بھر اس کو بھول نہیں پاتا.
اچھا ابراہیم علیہ السلام کا توکل تو مثالی ہے ہی ہے، ابراہیم تو نبی تھے. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر کے حضرت ہاجر میں کیا توکل پیدا کر دیا تھا اللہ نے، کہ حضرت ابراہیم جب بیچ ریگستان میں چھوڑ کر کے جا رہے، حضرت ہاجر پیچھے پیچھے آ رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں، صرف ایک سوال، اللہ امرک بہذا، کہ ابراہیم جو آپ ہم کو یہ چھوڑ کر کے جا رہے اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے، صرف اتنا جاننا ہے بس کہ آپ کیا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں. جیسے ہی یہ سنا کہ اللہ کا حکم ہے، فوراً کیا کہا؟ اِذَا اللَّهُ يُضَيِّعُنَا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کیا توکل ہے اللہ پر، کیسے نہیں ضائع ہونے دے گا بھائی؟ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کہاں رہو گے، اسباب تو نہیں دکھ رہے، حالات تو یہ دکھ رہے کہ مر جاؤ گے یہیں پر جب اللہ کی ذات پر بندہ بھروسہ کرتا ہے حالات سے نہیں گھبراتا. حالات سے وہ گھبراتے ہیں جن کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا. اتنی مشکل ترین حالات میں بھی حضرت ہاجر کا توکل کتنے پیک پر ہے، کہہ رہے ہیں اِذَا اللَّهُ يُضَيِّعُنَا، پھر اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اور جب اللہ کی ذات پہ انہوں نے توکل کیا، اچھا حضرت ہاجر کے توکل سے سمجھ میں آتا ہے توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان کو اللہ کی ذات پہ بہت توکل تھا، لیکن توکل کا مطلب انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ بچے کو پیاس لگی تو صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو. نہیں، جب بچے کو پیاس لگی تو انہوں نے اسٹرگل کیا، دوڑی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. پتا چلا توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹرگل نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی ہے، کوشش نہیں کرنی ہے، اپنا اسٹرگل کرنا ہے، توکل اللہ کی ذات پہ رکھنا. میں محنت کروں گا پر میری محنت اسی صورت میں رنگ لائے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. دوڑی اور ایک چکر نہیں لگائے، 7 چکر لگائے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، ہم سوچتے ہیں دعائیں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے توکل کو آزماتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ کو بڑا دینا ہوتا ہے. دیر سے ملا حضرت ہاجر کو، ایک چکر میں نہیں ملا، 7 چکر لگوانے پڑے. پر بھائی ملا بھی تو کیا ملا؟ ہاں، حضرت ہاجر تو 1-2 مشکیزہ پانی تلاش کر رہی تھی، کسی طرح سے وقتی طور پہ میرے بچے کی پیاس بجھ جائے. وہ 1-2 مشکیزہ پانی تلاش کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پورا چشمہ ان کے لیے جاری کر دیا. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے لیے کچھ بڑا پلان کیا ہوتا ہے. وہ سوچ رہی تھی میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، اللہ نے رہتی انسانیت تک پیاس بجھانے کا لوگوں کے انتظام کر دیا. ابھی میں کل ایک میرے رشتے دار آئے، کل میں نے بھی زمزم کا پانی پیا ہے. ان کی اس محنت کا پھل آج تک کے ہم الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں. اور صرف پانی نہیں فراہم کیا، ان کے اس اسٹرگل کو عبادت بنا دیا. ان کے نقش قدم کی پیروی عبادت بن گئی. رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے حضرت ہاجر کے نقش قدم کی پیروی کرنے کو ثواب کا کام اللہ نے بنا دیا. آج کوئی حج کرنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا، جب تک کہ اس عظیم ماں کے نقش قدم کی پیروی کر کے ان کے راستے پر چل کے ان کی یاد تازہ نہ کر لے، اس کا حج عمرہ ہی نہیں ہوتا ہے. یہ توکل کا نتیجہ ہوتا ہے. جب اللہ پہ بندہ توکل کرتا ہے، اللہ ایسے معجزے ان کے لیے دکھاتا ہے. آگ کو گلزار کر دیتا ہے، ریگستان سے پانی نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑا سبق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں. مشکل ترین حالات میں اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہارے لیے بھی آگ کو گلزار کر دے گا، تمہارے لیے بھی ریگستان سے پانی نکلے گا. حالات سے مت گھبراؤ. جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کو ناکام نہیں ہونے دیتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنے بچے کی. ہم میں سے بھی ہر آدمی کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، ہم کو بھی اس کے گردن پہ چھری چلانی. ہماری خواہشیں، ہماری آرزویں، ہماری تمنائیں، ہمارے وہ ڈیزائرز جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں، ہمارے اور اللہ کے بیچ میں حائل ہیں، وہ بھی ہمارے لیے اسماعیل ہیں. ان کی گردن پہ چھری چلاؤ. ہم میں سے ہر کسی کا ایک اسماعیل ہے، اس کی گردن پہ ہم کو چھری چلانی ہے. صرف بکرا قربان کر دینے سے قربانی نہیں ہوتی. وہ قربان کرو وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کریے. اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.